لیں جی بالآخر 100% کنفرم خبر واخان کوریڈور کے حوالے سے آ چکی ہے۔ یہ وہی کوریڈور ہے جو افغانستان کی سرزمین پر ہے، اور یہ وہی کوریڈور ہے جو پاکستان کے لیے سونے کی چڑیا ہے، اور طالبانی رجیم جو کہ پاکستان مخالف ایجنڈے پر بھارت کی ایما پر پچھلے بہت عرصے سے گامزن ہے، اس طالبانی رجیم کو اب تک کا سب سے بڑا دھچکا لگا ہے۔ واخان کوریڈور پر نہ صرف قبضہ ہوا ہے بلکہ طالبان حکومت نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، اور باضابطہ طور پر NRF جو ہے، جو طالبان مخالف سب سے مضبوط گروہ ہے افغانستان میں، اس نے اس صوبے کے اندر جہاں پر واخان کوریڈور ہے اپنا پرچم بھی لہرا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 31 جولائی 2026 جمعۃ المبارک کا بابرکت دن۔ ناظرین کرام، بہت کچھ چل رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو بھی کور کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، آن دی ادر ہینڈ ہم جو انٹرنیشنلی مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی کور کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر بھی بہت سے چیلنجز ہیں پاکستان کو، جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں چل رہا ہے۔ اسپیسیفکلی بلوچستان جو ہے اس کے حوالے سے کچھ انتہائی پریشان کن اور تشویشناک خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپریشنز جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات بھی ہیں، دہشت گردی کے اندر ایک جو اضافہ ہے وہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہم وٹنس کر رہے ہیں جو کہ بڑا پریشان کن ہے، اور یہ ایک انڈرسٹوڈ سی چیز ہے کہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یا جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اس میں بھارت کی انوالومنٹ ہے، اور اب طالبانی رجیم جو افغانستان پر ایک ناجائز طریقے سے قابض حکومت ہے وہ بھی اس سب کے اندر سہولت کاری کر رہی ہے۔ یہ بات تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، بلکہ طالبان کا جو منسٹر ہے جو انڈیا گیا، اس نے کہا کہ انڈیا اور ہمارا DNA ایک ہے۔ یہ امارات اسلامی ہے نام نہاد جی، یہ کہتے ہیں۔ ایک وہ نور ولی تھا TTP کا خارجی جو ہے، وہ اس نے فتویٰ دیا تھا، آپ اندازہ کریں، اس نے کہا تھا کہ ایک مسلمان ملک کے خلاف کسی مشرک ملک سے مدد لے کر لڑنا جائز ہے اسلام میں۔ اب یہ جو امارات اسلامی ہے نام نہاد، یہ کہتے ہیں انڈیا کے اندر جا کر کہ ہمارا DNA انڈیا کے ساتھ ایک ہی DNA ہے۔ پھر انڈیا کے مودی کی مجھے سٹیٹمنٹ یاد آ جاتی ہے، وہ اسرائیل جا کر کہتا ہے کہ انڈیا ہمارا مدر لینڈ ہے، اسرائیل ہمارا فادر لینڈ ہے۔ تو یہ تو پوری فیملی مکمل انہوں نے خود ہی کر دی، میں نہیں کہہ رہا۔ لیکن یہ تشویشناک چیزیں ہیں، ظاہری بات ہے، یہ پاکستان کے خلاف جس طرح سے اپنی سرزمین کا استعمال کروا رہے ہیں، لیکن اب اپنی ٹیریٹری بچانا ان کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے، یہ افغانستان کے اوپر قابض ہیں۔ افغانستان کے اندر یہ ایک انکلوزیو گورنمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں لا پا رہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ حکومت بھی نہیں لا پا رہے، اور اب واخان کوریڈور جو ہے اس کے حوالے سے باضابطہ طور پر بڑی خبر آئی ہے۔ بلکہ پاکستان کے فارن آفس کے ترجمان جو ہیں ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ افغانستان کی رجیم نے کہا ہے کہ پاکستان از انوالوڈ ان وٹ ایور از ہیپننگ اس صوبے میں جہاں پر واخان کوریڈور ہے، تو پاکستان نے بھی ذرا اس پر کامنٹ نہیں دیا۔ میں ساری ڈیٹیلز رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اب سب سے پہلے ناظرین کرام، آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اس وقت افغانستان کے اندر دو گروپس بڑے ایکٹیو ہیں، اور ریسنٹ ٹائمز میں ہم یہ رپورٹ بھی کرتے رہے، پاکستان تو جو کارروائیاں کر رہا ہے، لیکن طالبانی رجیم جو ہے اب اس سے اپنا ملک سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور دو گروپس نے انہیں وقتہ ڈالا ہوا ہے۔ ایک تو وہ جو ناردرن فرنٹ والے ہیں، NRF والے، ناردرن ریزسٹنس فرنٹ، احمد شاہ مسعود، اور یہ تاجکستان اور تاجک نسل کے جتنے لوگ ہیں وہ والا پورا ایریا، اور وہاں پر ایون میں نے یہ رپورٹ کیا تھا 1.5 مہینہ پہلے، ہمارے ریگولر ویورز کو پتہ ہوگا کہ جو طالبان کا اپنا کمانڈر ہے اس نے بھی بغاوت کر دی طالبان سے، جو اس ایریے میں کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر بندہ رکھا ہوا تھا، اور پھر طالبانی رجیم نے قندھار سے یہ آرڈر جاری کیے ہیبت اللہ نے کہ جی اسے اریسٹ کر کے لایا جائے، قیدی بنا کر لایا جائے، تو اس نے کہا آؤ جی ہم تیار بیٹھے ہیں یہاں پر۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پر ایک پورا ان کے خلاف فیلڈنگ سیٹ ہے، یہ وہاں پر بھی نہیں مار سکتے، اور وہاں پر انہوں نے جو اپنے کمانڈر رکھے ہوئے تھے انہی کی نسل میں سے وہ بھی اب اپنے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ وہاں پر سروائیو کرنا مشکل ہے۔ پھر ایک اور گروپ ہے AFF، افغانستان فریڈم فرنٹ۔ یہ جو ہے انہوں نے بڑے عرصے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز شروع کر رکھے ہیں، IBOs کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ انہیں پتا ہے کہ طالبانی رجیم تعداد میں زیادہ ہے، تو یہ چھپ چھپا کر انٹیلیجنس حاصل کر کے طالبانی رجیم کے ٹاپ کے کمانڈروں کو اڑا دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے کابل کے پریزیڈنشل پیلس کے سامنے طالبانی رجیم کے ٹاپ کے جو لیڈر ہیں انہیں پھڑکا دیا۔ اب یہ جو انہیں چن چن کر مارا جانے کا سلسلہ ہے یہ بھی بہت زیادہ تیز کر دیا گیا۔ یہ بھی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم بھی ہیں، امپورٹنٹ بھی ہیں،
اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر طالبانی رجیم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ اچھا، پچھلے دنوں یہ بھی ہوا تھا کہ جو بدخشاں صوبہ ہے افغانستان کا، اس کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، ہائی وے جو ہے، اس کو اے ایف ایف اور این آر ایف کے لوگوں نے بند کر دیا تھا، اور طالبانی رجیم کے لیے بھی وہ آؤٹ آف باؤنڈ تھا، مطلب طالبانی رجیم اسے استعمال نہیں کر پا رہے تھے۔ اب سب سے پہلے تو بڑی خبر یہ ہے ناظرین کرام کہ ایک طرف تو جو این آر ایف ہے اس نے فیض آباد بدخشاں صوبہ جو ہے وہاں پر نارتھ ایسٹ سائڈ ہے یہ افغانستان کی، وہاں پر جو سٹی کا مین سکوئر ہے، شہر کے بیچوں بیچ مین چوراہا جو ہے، وہاں پر اپنا پرچم لگا دیا ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ دس ایریا ہیز بین لبریٹڈ فرام افغان طالبان، یعنی جو طالبانی رجیم ہے اس سے ہم نے اپنے اس علاقے کو آزاد کروا لیا ہے، یہ علاقہ اب افغانستان کی ٹیریٹری میں آزاد ڈکلیئر ہم کرتے ہیں۔ طالبانی رجیم اب اس کے لیے جنگ کریں گے، لڑیں گے، یہاں پر آئیں گے، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی طالبانی رجیم کے خلاف ہیں۔ اب ناظرین کرام، ایک بڑی اہم ترین خبر آ رہی ہے، اور جرنلسٹ ہیں حسن خان اور بڑی خاص نظر رکھتے ہیں افغانستان کے معاملات کے اوپر، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے ناظرین کرام کہ جو افغان فریڈم فائٹرز ہیں اور یہاں پر جو این آر ایف ہے، اس نے واخان کوریڈور کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اس کوریڈور کو، اس راہداری کو مکمل طور پر طالبانی رجیم کے لیے بند کر دیا ہے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اسے باضابطہ طور پر طالبانی رجیم کے لیے بین کر دیا ہے کہ یہاں پر وہ نہ آ سکتے ہیں، آئیں گے لڑ کر، کوئی انہوں نے یہاں پر معاملہ کرنا ہے تو کریں گے۔ اور افغان فریڈم فائٹرز کی حکمرانی اب اس راہداری کے اوپر اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ یہ تاجکستان، پاکستان اور چین کے قریب ہونے کی وجہ سے واخان کوریڈور کو اور اس ریجن کو یہ ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہے۔ کامیابی اس لیے کہ دیکھیں، ایک ملک ہے، اس کے بیچوں بیچ ایک ایریا، اس ایریے کو آپ نے آزاد کروا لیا تو آپ کے ارد گرد تو اسی ملک کا نظام چل رہا ہے یا جو فورسز ہیں، لیکن جب آپ بارڈر ریجنز کے قریب ہوتے ہیں، جب آپ اس ملک کے کسی بالکل فار فلنگ ایریا کے اوپر جا کر آپ وہاں پر اپنے پرچم لہرا دیتے ہیں، اور وہاں پر سے آپ جو کنٹرول ہے حکومت کا، جو آپ کے سینٹر میں بیٹھی ہے، اس کے کنٹرول کو ختم کر دیتے ہیں، تو پھر اسے لبریٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ آپ آلریڈی ایک کارنر کے اوپر ہیں، آپ بارڈر کے اوپر ہیں۔ اچھا، اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے ناظرین کرام کہ افغانستان کا آرمی چیف جو ہے قاری فصیح الدین فطرت، اس نے اسٹیٹمنٹ دی اور اس نے کہا کہ جی کچھ اینٹی طالبان گروپس جو ہیں وہ چترال سے بدخشاں صوبے کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ یہ وہی صوبہ ہے بدخشاں، ذہن میں رکھیے گا۔ تو طالبانی رجیم اب اس چیز کو ذرا وہ کرنے کے لیے کول ڈاؤن، اور اس کا الزام پاکستان پر لگانے کا بھی انہوں نے آغاز کر دیا۔ البتہ دس از دیئر انٹرنل میٹر، ہمارا اس سے کیا لینا دینا بھائی، اپنا ملک سنبھالو۔ تم لوگوں نے وہاں پر حکومت قائم کی ہوئی ہے بدماشی کے زور کے اوپر، عالمی سطح پر تم لوگوں کی حکومت تسلیم نہیں ہوتی، تم لوگ وہاں پر نہ تاجک، دیکھیں گلدستہ ہے افغانستان، پشتون ہیں، تاجک ہیں، ازبک ہیں، خواتین، سب کی نمائندگی ہونی چاہیے حکومت میں، لیکن نہیں جی بدماشی کرنی ہے بزور طاقت، بزور بازو، اور ملک کو اسمگلنگ اور جنگ کے پیسے پہ آج بھی یہ ملک کو چلا رہے ہیں۔ ایک ملک کی اکانومی اس طرح ہے تو بھائی لوگ تو وہاں سے پھر تنگ ہیں آپ سے۔ اب یہاں پر یہ جو افغانستان کا آرمی چیف ہے، اس نے کہا ہے کہ جی اینٹی طالبان گروپس جو ہیں وہ بدخشاں کے اندر انٹر ہوئے ہیں جی چترال سے، اور ہمیں بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے اور ہمارے ملک کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ اس سب کے اوپر طاہر اندرابی جو کہ فارن منسٹری کے پاکستان کے اسپوکس پرسن ہیں، ان سے جب سوال پوچھا گیا تو ہی ہیز ایویڈڈ دس پورا معاملہ، اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی خاص کامنٹ نہیں کیا، اور انہوں نے اسے ذرا سائڈ پہ ہی رکھا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ہیو نو انفارمیشن، مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں، ان کے موٹیوز کیا ہیں، اور ہمارے پاس کوئی کامنٹ نہیں ہے اس ایشو کے اوپر۔ یعنی انہوں نے باضابطہ طور پر کہہ دیا ہے نو کمنٹس۔ اور آئی پرسنلی تھنک کہ یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر جو افغانستان کے اندر سے رپورٹس آ رہی ہیں مختلف ایریاز کے اوپر، اے ایف ایف اور این آر ایف کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ پھر یہ خبر آ رہی ہے کہ واخان کوریڈور پر سے مکمل طور پہ، دس از دا فرسٹ ٹائم، اس سے پہلے صرف امکانات پیدا ہوتے تھے، لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم کہ واخان کوریڈور پر سے طالبانی رجیم کا کنٹرول جو ہے وہ اس وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، یہ کوریڈور ان کے ہاتھ سے پھسل چکا ہے، اور طالبان مخالف جو گروہ ہیں وہ مومنٹم گین کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔